الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ: مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا میہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس آیت کے اندر بھی صدقہ اور خیرات کے آداب بیان ہو رہے ہیں۔ اس آیت کو ایک حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھ کر ریاکاری کی اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ دے کر ریاکاری کی اس نے شرک کیا۔ یہ ایک اہم حدیث ہے سمجھنے کے لیے۔ گویا نماز اگر دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر انسان اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ اب اگر کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو سجدہ وہ لمبا کر دے گا۔ 10 سیکنڈ کا سجدہ اللہ کے لیے کیا، 10 سیکنڈ مزید بڑھا دیا اس شخص کے لیے جو کہ دیکھ رہا ہے، تو یہ شرک ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ سجدہ نہیں کیا 20 سیکنڈ کا، بلکہ اس شخص کو خوش کرنے کے لیے کیا جو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح تمام نماز کے ارکانوں میں اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنا اور صدقہ کرنا اگر نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور لوگ تعریف کریں تو وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ شرک ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح سے ریاکار لوگ جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ شہرت پانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی کوئی مالی اور بدنی عبادت ضائع ہو جائے۔ مال اور وقت خرچ بھی ہو لیکن کچھ حاصل بھی نہ ہو۔ وہ انداز بدل بدل کر بات سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہارا کسی مستحق پر خرچ کرنا ہے، اس پر کوئی احسان نہیں، یہ تو ایک فرض تھا جسے تم نے ادا کیا، لہٰذا اس فرض کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو، جیسا کہ وہ شخص اپنے صدقے کو ضائع کرتا ہے جو صرف دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا حصول اور آخرت کی کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ صرف دنیا کی جھوٹی عزت اور شہرت اس کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس کسان کی سی ہے جس نے اپنی فصل ایسی چٹان پر بوئی جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ تیز بارش برسی سو ساری مٹی بہہ گئی اور نیچے سے سپاٹ سی چٹان نکل آئی۔ بیج بھی گیا، محنت بھی ضائع ہوئی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ یوں ہی اس ریاکار یعنی کہ دکھاوے کی عبادت کرنے والے کی سخاوت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، جو کہ کر تو ریاکاری یعنی دکھاوا رہا ہے لیکن اس کو سخاوت ظاہر کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ اس نے اس پر اپنی ریاکاری پر اخلاص کا پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو پکی سچی عبادت اور سچا نیک نیتی سے انفاق کرنے والا بنا، ہم کو ایسا انفاق کرنے والا بنا جیسا کہ تو نے پچھلی آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ ایک دانہ بوئے اس سے 700 دانے یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے دانے وہ پروڈیوس ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔